السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے جہاں سے پچھلی بار ختم کیا تھا، جہاں چھوڑا تھا وہاں سے آگے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک۔ تو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ میں اپنی دوسری کہانیاں بھی لے کر آؤں گی۔ تو آج کے لیے تو صرف سیرت النبی ہی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئی۔ اس سے چند دن پہلے ابو طالب بھی فوت ہو گئے تھے۔ یہ دونوں آپ کے دو ستون تھے جو ڈھہ گئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے، کیونکہ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دینے والی واقعے پیش آئے تھے، یعنی آپ کی جو دو ہستیاں جو بہت زیادہ معزز تھی، جو آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں اور ہر وقت ساتھ دینے کے لیے تیار رہتی تھیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی کم ہی نکلتے۔ حضرت خدیجہ شادی کے بعد 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اتنی طویل مدت تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے آئے۔ اس وقت قریش کے سردار بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے چچا سے فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم بھتیجے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد یہ لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور عار دلائیں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا، تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا، ضرور تمہارے دل کو ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ سورہ قصص کی آیت ہے یہ، اور آیت نمبر 56۔ اس طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے، کفر پر ہی مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے، کیا اس سے انہیں آخرت میں فائدہ نہیں پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی۔ میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے روک نہ دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بن زمعہ سے نکاح کر لیا۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر
سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم نے یہ خواب واقعی میں دیکھا ہے تو میں بہت ہی جلد مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر یہی خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے تھے، کیونکہ اب روکنے والی کوئی دیوار سامنے نہیں تھی۔ ایک روز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور وہ کہہ رہے تھے، یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر یکدم سے آگے آ گئے، اس بھیڑ میں گھس گئے۔ کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا، کسی کو دھکا دیا۔ ان لوگوں کو آپ سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنا چاہی۔ پتہ چلا کہ خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ شوال 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے تھے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے۔ ایک کا نام عبد یالیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی ہے کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتلایا، اسلام کے بارے میں بتایا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی بھی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو کوئی اور دوسرا نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا؟ اس کے ساتھ میں تیسرا بول اٹھا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ آپ ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو، اوباش لڑکوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت بدترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں کے جو پتھر تھے وہ بہت نکیلے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو آپ تکلیف کی شدت سے بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ کے بغل میں ہاتھ ڈال کر آپ کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی آپ نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے، ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود ان کا سامنا کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔
اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت اچانک آپ نے دیکھا وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو بھی آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا، بسم اللہ۔ عداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متا کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا اور بولا، آپ کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم، جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے موجود نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متا کون تھے۔ اس لیے آپ کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عداس فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ پھر عداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس کے ہاتھ پیر چھونے لگا تھا اور چومنے لگا تھا؟ اس پر عداس بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان پوری زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا، تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ ان عداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن ثعالب کے مقام پر پہنچے۔ جہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے نظر آئی۔ اس بدلی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگراں کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم فرما دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ پہاڑوں کے فرشتے کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا، آپ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، واقعی آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے اور بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ طائف کے اسی سفر سے واپسی پر 9 جنوں کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ نصیبین کے رہنے والے تھے، یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پہلے وہ یہودی تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا دے، لیکن پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ دور ہے، اسی لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے درجے کے شاعر تھے۔ یہ ایک مرتبہ مکہ آئے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر قریش ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے طفیل بن عمرو دوسی سے کہا، آپ ہمارے درمیان ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ ہمارے درمیان اس شخص نے اپنا معاملہ بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس نے ہمارا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے، اس نے دو سگے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف سے بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس لیے اب آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنیں۔ انہوں نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے، نہ میں محمد کی کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ دوسرے دن طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں ان کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو گئے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کلام ان کے کانوں میں پڑ جائے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنایا اور وہ اپنے دل میں کہنے لگے، میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں، اس لیے ان صاحب کی بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کر لوں گا اور بری بات کہتے ہیں تو چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے، اسی لیے میں آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا تھا، مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کی تعلیم دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ قرآن سن کر طفیل بن عمرو دوسی بول اٹھے، اللہ کی قسم، میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔
اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت کا مالک ہوں، یہ سب میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ واپس روانہ ہو گئے اور اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس قافلے کھڑے نظر آئے۔ عین اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری تھی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے، مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا۔ اب ان کا کوڑا کسی قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی نور کہا جانے لگا، یعنی نور والے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے کہا، آپ میرے پاس نہ آئیں، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا، کیوں بیٹے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے والد بول اٹھے، بیٹے، جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا۔ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا، وہ لوگ بگڑ گئے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قوم دوس مجھ پر غالب آ گئی، اسی لیے آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قوم دوس کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین کی طرف لے آ۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے لوگوں میں گئے۔ انہوں نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آخر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی انہیں ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ اس وقت تک غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ 70 اسی گھرانوں کے لوگ تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ چونکہ یہ لوگ وہاں غزوہ خیبر کے وقت پہنچے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا، اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا اور خاص انعام تھا اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر رات کو آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد حرام سے لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ نے یہیں آنا ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا۔ آپ کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی وہاں پڑتا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔
اس بستی کا نام مدین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ یہاں اتر کر نماز پڑھے اور یہاں پر بھی 2 رکعت ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ بیت اللحم ہے۔ یہ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر کے بڑھا کر دے دیا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رہزنی کرنے والے یعنی ڈاکہ ڈالنے والے، یہ سارے لوگ آپ کو دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ کو وہ بھی دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل یہ پھر سے شروع ہو جاتا، غرض انہیں ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے ستر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چتڑے لٹکے ہوئے تھے، وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے، ان دسترخوانوں میں سے کچھ نہایت بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ بالکل سڑا ہوا گوشت۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت کو نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً دوسرے پیدا ہو جاتے تھے اور پھر یہ اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا، یعنی انہیں ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جلیل القدر انبیاء سے ملاقات کرائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ
خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام اور کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے جو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش ہوں اور میں مطمئن ہوں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ہم جہنم کے دوزخ کے حال دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ پلیز لائک، سبسکرائب سننے سے پہلے ہی لائک کر دیا کریں، اور جو لوگ نئے ہیں پرانے سبسکرائب کریے پلیز، بالکل نہیں آ رہے ہیں سبسکرائب، اور لائک بھی کریے، شیئر بھی کریے، اگر اچھا لگے تو شیئر بھی کریے، اور کمنٹس لکھیے۔ کمنٹس لکھیں گے تو پتہ چلے نا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے، اچھا لگا ہے، نہیں لگا ہے۔ تو آپ لوگ پلیز لکھیے، تھوڑی سی تو محنت کریے آپ لوگ بھی۔ چلے ملتے ہیں کل انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔